بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندیال اور عمران خان کی ایک مشترکہ شرارت اور فوج کے خلاف ایک سوچی سمجھی لیکن بہت ہی خطرناک سازش جس کا نقصان ان دونوں کو پہنچنا ہے، وہ کیا واردات ہے اور واردات میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دوسرا نگران حکومت کی طرف سے نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ایک تنازع چل رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ پر نگران حکومت نے ایک ایسا اٹیک کیا ہے، سپریم کورٹ نہیں، بندیال پر ایک ایسا اٹیک کیا کہ بندیال بوکھلا کر رہ گیا اور اس کی لا علمی میں ایک بڑی واردات پڑ گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ محمد علی درانی کی عارف الوی سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس پر ایک بڑی انکشافات سے بھرپور بلاغی مہم چلا دی گئی ہے کہ فوج عمران خان سے مذاکرات کا آپشن کھولنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس سلسلے میں محمد علی درانی کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ الوی سے کہے اور الوی عمران خان سے کہے اور عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ نگران حکومت اور ادارے بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ملک میں استحکام نہیں آ رہا، لہٰذا عمران خان سے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں مدد کی درخواست کی جائے گی۔ اس کی کیا حیثیت اور یہ محمد علی درانی بذات خود کس شخصیت کے مالک ہے اور ان کا کچا چٹھا کیا ہے؟ ناظرین، بندیال اور عمران خان کے درمیان بتایا جاتا ہے کہ ایک رابطہ ہوا، اور یہ رابطہ عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ عمران خان کو ایک میسیج دیا گیا 2 دن پہلے ایک وکیل کے ذریعے کہ ہم فوج کو اس کی بے خبری میں اس پر ایک دام ڈالتے ہیں اور اسے پھنساتے ہیں، اور تم بس ایک رٹ دائر کرو، درخواست دائر کرو۔ جو سگریٹ ایکٹ ہے اور جو آرمی ایکٹ ہے، یہ دونوں چونکہ الوی نے اس پر دستخط نہیں کیے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، لہٰذا ان کے خلاف ان کو کالعدم قرار دیا جائے، تو وہ ریٹ دائر کر دی گئی۔ لیکن اس ریٹ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا تھی؟ وہ کہانی یہ ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ 5 دن رہتے ہیں بندیال کے پاس، 5 دنوں میں وہ کوئی بھی مقدمہ شروع کر کے اسے مکمل نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے، اس آرمی ایکٹ اور سگریٹ ایکٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ان دونوں کے جو رابطے ہوئے، جو بتایا جاتا ہے، جو مبینہ اطلاعات ہیں ان کی وکیلوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے حلقوں میں جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کارروائی کے بغیر ہی یہ دونوں ایکٹ اڑا دیے جائیں گے۔ کارروائی کے بغیر کیسے اڑائے جائیں گے؟ درخواست سماعت کے لیے منظور کی جائے گی، فیصلہ چاہے وہ اگلے دن کی سماعت کا کیا جائے یا اس سے اگلے دن کی سماعت کا کیا جائے، لیکن سماعت سے پہلے ہی یہ بندیال اعلان کرے گا کہ فیصلہ ہونے تک اور سماعت مکمل ہونے تک یہ جو ایکٹ ہے یہ معطل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ فیصلہ تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ 5 دن کا معاملہ تو نہیں ہے کہ 5 دن میں ایک ریٹ پر سماعت مکمل ہو جائے، تمام فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ بھی کر لیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سماعت مکمل ہونے تک اس ایکٹ کو معطل کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل یہ دونوں ایکٹ اڑا دیے گئے۔ جو ایک بھونڈا جواز اس میں بنایا گیا ہے عمران خان کی شیطانی درخواست میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ صدر نے دستخط نہیں کیے، بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق اگر صدر کسی ایکٹ پر، کسی آرڈیننس پر، کسی ترمیمی بل پر دستخط نہ کرے اور اسے واپس بھی نہ بھیجے کہ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجا جائے، تو وہ 10 دنوں کے بعد وہ ایکٹ از خود قانون بن جاتا ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے، اور الوی نے یہی کام کیا۔ اس نے 10 دن تک یہ ایکٹ واپس نہیں کیا اور دستخط بھی نہیں کیے، جس کا اعتراف اس نے خود بھی کیا ہے۔ اس نے اعتراف میں مدعا ڈالا ہے اپنے سیکریٹری پر کہ اس نے دراصل مجھے دھوکے میں رکھا اور نہ تو مجھے بتایا نہ واپس بھیجا، لیکن اس دھوکہ دہی کے الزام کے پیچھے اس کا یہ اعتراف شامل ہے کہ یہ قانون بن چکے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی بھی دکھائی کہ فوج کو بھی ناراض نہ کیا جائے اور عمران خان کے سامنے بھی یہ ایک بہانہ بنا دیا جائے کہ جناب میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی بہانہ بنایا، جھوٹا یا سچا یا جو بھی وہ کہے، مطلب دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ یہ قانون پاس ہو گیا، یہ ایکٹ بن گیا۔ اچھا، یہاں بندیال کو ایک چیز کا علم ہوگا یا شاید نہیں ہوگا، یا شاید وہ اس کے باوجود شرارت کرنے پر تل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایکٹ کالعدم ہونے سے وہ جو خصوصی عدالت بنی ہے سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے، وہ تو کالعدم ہو جائے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن عمران خان پر کیس نہیں ختم ہونا،
کیونکہ جو کیس ہے وہ پرانے ملٹری ایکٹ کے تحت دائر کیا گیا ہے، عدالت نئے ایکٹ کے تحت بنی ہے، کیس پرانے ایکٹ پر بنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ نے 3 دن پہلے یہ خبر سنی ہوگی، 2 دن پہلے، کہ JIT نے یہ قرار دیا ہے کہ عمران خان سانحہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے، ساتھ میں اس کی بہن کا بھی ذکر ہے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ تو اس خبر کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس خبر کا مطلب نہیں سمجھ سکے، وہ یہ سمجھے ہیں کہ عمران خان مجرم تو ہے ہی، انہوں نے پھر کہہ دیا کہ بات نہیں ہے۔ جب JIT نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لمحے عمران خان کی گرفتاری 9 مئی کے کیس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عمران خان کے باہر آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ محمد علی درانی کا معاملہ دلچسپ ہے، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نگران حکومت نے بندیال کو علم میں لائے بغیر، بندیال کو بھنک میں ڈالے بغیر ایک اٹیک کی ہے اس پر، اور بندیال بھنا کر رہ گیا کہ جو واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بندیال نے ریویوز آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا جو ایکٹ نافذ کیا تھا، اسے بندیال نے پچھلے مہینے 11 اگست کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اور اس ایکٹ کا تعلق دراصل تھا کہ اس ایکٹ کے تحت نواز شریف کو یا کسی بھی شخص کو یہ حق مل گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے اس پر وہ ریویو کی درخواست دے سکے۔ یہ درخواست دینے کا حق تو پہلے بھی تھا، لیکن پہلے یہ تھا، یہ درخواست پھر اسی بینچ نے سننی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس طرح وہ بینچ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کرے۔ اس ایکٹ کے تحت ریویو کی جو سماعت ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا تھا، اور بینچ کے ارکان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی۔ اس سے نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہو سکتا تھا، جہانگیر ترین کو بھی فائدہ ہو سکتا تھا، اس سے بہت سارے لوگوں کو، ان لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا جن کے خلاف سپریم کورٹ نے اس طرح آرڈر دیے ہیں۔ تو بندیال نے صرف نواز شریف کو اپنا ٹارگٹ بنا کر یہ جو ایکٹ تھا اس کو منسوخ کر دیا، ایک طرح کی عدالتی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، کھلا بدماشی کرتے ہوئے اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تاکہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ اب وفاقی حکومت نے، نگران حکومت نے اس کے خلاف ایک ریویو کی درخواست دائر کر دی ہے۔ خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت جس نے یہ ایکٹ نافذ کیا تھا وہ تو جا چکی ہے، وہ تھی شہباز شریف اور اتحادیوں کی حکومت۔ نگران حکومت کا ایسے معاملات سے کنسرن نہیں ہوتا، لیکن اس نے یہ جو درخواست دائر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں کمٹمنٹس ہوئی تھی، اور یہ اب کوئی خفیہ بات نہیں ہے، سب کو علم ہے کہ نواز شریف صاحب سے کئی کمٹمنٹس کی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ٹیکنیکل مسئلہ کیا تھا؟ یہ تھی اس خبر کی اہمیت کہ اس وعدے کو جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے تیار ہیں، مستعد ہیں، اور اس پر وہ پہرا بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے اہمیت اس بات کی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ 11 اگست نے کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر رٹ دائر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو نظر ثانی کی درخواست، اس کے خلاف جو ریویو کی اپیل ہے، یہ بھی 30 دن کے اندر کرنی لازمی تھی۔ یہ دن جو ہیں یہ 11 ستمبر کو یعنی پیر کو ختم ہو رہے ہیں۔ اب اگر یہ درخواست نگران حکومت دائر کرتی ہے، دائر ویسے ہی کر دیتی، تو اس نے 11 ستمبر کو یا 12 ستمبر کو مختصر سی چند منٹ کی سماعت کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دینا تھا۔ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس ایکٹ کو کالعدم کرنے کا، وہ پکا ہو جاتا، کیونکہ پھر گنجائش نہیں رہتی تھی۔ تو اب نگران حکومت نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اس نے رجسٹرار کے پاس ایک درخواست بھیجی کہ ہم یہ درخواست دائر کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں ڈاکومنٹس جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے چاہیے، وہ 2 ہفتوں کی اجازت دی جائے۔ رجسٹرار نے وہ اجازت فوری طور پر دے دی، یعنی اب یہ جو درخواست ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو دائر کرنے کے مدت میں 2 ہفتے کا اضافہ ہو گیا، یعنی جب وہ جو ایک بڑی لعنت ہے وہ سپریم کورٹ سے رخصت ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد یہ درخواست دائر ہوگی اور سنی بھی جائے گی، اور اس کا آئین اور قانون کے مطابق پازیٹیو فیصلہ بھی آئے گا۔ ظاہر اس فیصلے کو آپ جانبدارانہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدل و انصاف کے خلاف یہ فیصلہ تھا تا حیات نااہلی کا، اور عدل و انصاف کے خلاف یہ درخواست جو حکومت کا ایکٹ تھا اس کو کالعدم کیا گیا۔ وہ ایک کھلا جانبداری، بدماشی
اور بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ تھا، جس کو اب نظر ثانی میں چیلنج کیا جائے گا اور اس کے بعد کیا جائے گا۔ اور سنا یہ ہے، اطلاعات یہ ہے کہ بندیال کو جب پتہ چلا تو اس بنایا یا جھنجھلایا یا بہت تل ملایا اور بک بک کی، وہ بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں اور آنی تھی، کیونکہ اس کے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ میرا سارا 500 اڑ جائے گا اور میرے ہی لگائے ہوئے رجسٹرار کے ذریعے اڑ جائے گا، کیونکہ یہ جو رجسٹرار ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ثاقب نثار کا آدمی ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو رجسٹرار ہے، چاہے ثاقب نثار کا ہو یا چاہے کسی اور کا ہو، اس کو پتہ ہے کہ اگلی ساری مدت اسے نئی انتظامیہ اور نئی حکومت کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ بندیال 4 دن کا مہمان ہے، میں اس کو کیوں بتاؤں؟ تو اس طرح کا ماجرا ہوا اور حکومت نے چالاکی میں یعنی وہ اوور سمارٹ کر دیا بندیال کو، اور بندیال جو ہے اب وہ سر ٹکراتا رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کو تو توقع تھی کہ یا تو یہ درخواست دائر ہی نہیں کرے گے، 30 دن کی مدت نکل جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، یا اگر درخواست دائر کریں گے تو وہ 30 دن کی مدت کے اندر کریں گے، تو میرا تو ابھی 5 دن باقی ہیں، میں 2 دنوں میں اس درخواست کو مسترد کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ ریویو کی جب بھی درخواست آئی ہے بالعموم وہ پہلی سماعت میں یا 2-3 سماعتوں میں مسترد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ جائزہ لینے کا سکوپ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چال تھی بندیال کی، جو نگران حکومت نے ناکام بنائی ہے اور ایک ایسا وار کیا ہے کہ اب یہ زخمی سانپ کی طرح اپنی دم ہے وہ زمین پر مار رہا ہے۔ ناظرین، محمد علی درانی نے اولوی سے ملاقات کی 2 دن پہلے اور اس پر بڑی حاشیہ رائی ہوئی کہ دراصل یہ عمران خان کے لیے ایک رستہ کھل گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ محمد علی درانی چیز کیا ہے۔ یہ امریکی CIA کا ایک ایجنٹ ہے، نہیں تھا، یہ زیڈ گریڈ کا ایجنٹ تھا، یعنی اگر کیٹیگریز آپ بنا لیں تو جو سب سے ادنا ایجنٹ ہوتے ہیں، جو تھوک کے حساب سے امریکہ نے اس زمان میں رکھے ہوئے تھے جب سرد جنگ کا دور تھا۔ اب تو وہ دور گزر گیا، اب تو اس کو اتنے ایجنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ایک نیچے ایک فوج ہوتی ہے، ان میں ایک یہ محمد علی درانی تھا، جس کو CIA نے جماعت اسلامی میں شامل کیا، کیونکہ جماعت اسلامی اس وقت افغان جنگ، افغان جہاد جو بھی کہہ لیں، اس میں ایک حصہ تھی اور غیر سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے امریکہ کی حلیف تھی اور اتحادی تھی۔ تو محمد علی درانی جو تھا وہ امریکہ اور جماعت اسلامی میں امریکی سفارت خانے اور جماعت اسلامی کے درمیان جو رابطہ کاری کی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا۔ اچھا، اب آگے کی بات جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک راز ہے، تو وہ میں اس کو تھوڑے سے گول مول الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ جہاد کشمیر چل رہا تھا، 1990 کی دہائی کی بات ہے، اس کے آس پاس کی۔ میاں شریف مرحوم نے قاضی حسین احمد کو گھر بلا کر 10 کروڑ روپے کا چندہ دیا جہاد کشمیر فنڈ کے لیے، اور ظاہر ہے یہ رقم جہاد کشمیر میں استعمال ہونی تھی۔ جماعت اسلامی ان دنوں جہاد کشمیر پر ہر مہینے کروڑوں روپے کے حساب سے خرچ کر رہے تھے، اور اس زمانے کے 10 کروڑ آج کے حساب سے آپ لگا لیں تو وہ میرے خیال میں 1 ارب روپے کے قریب رقم بنتی ہے، یعنی بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی رقم۔ قاضی صاحب ایک آدمی کو ساتھ لے کر میاں شریف کے گھر گئے، وہاں 10 کروڑ وصول کیا، اور وہ 10 کروڑ گاڑی میں رکھے اور اس ایک آدمی کو بٹھا کر وہ واپس آئے اور ایک جگہ رکے کہ میں 2 منٹ میں آتا ہوں، اپنے بلکہ بتا ہی دوں کہ منصورہ کے اندر وہ رکے اور اپنے گھر چلے گئے 2-3 منٹ کے لیے، اور جب وہ واپس آئے تو گاڑی میں نہ 10 کروڑ روپے کی رقم تھی اور نہ ہی وہ آدمی تھا، وہ آدمی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک رفڑ پڑا، لیکن ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میاں شریف نے 10 کروڑ روپے کی رقم دی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ تو کیس کیسے بن سکتا تھا؟ اور کیس اس لیے بھی نہیں بن سکتا تھا کہ یہ بات شو ہو جاتی کہ میاں شریف جو ہیں وہ بھی جہاد کشمیر میں ملوث ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی قانونی اخلاقی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی غیر شرعی غیر اخلاقی کام نہیں تھا، لیکن قانونی مسائل بن سکتے تھے، چنانچہ کیس پھر نہیں بنایا گیا اور وہ شخص پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ اس شخص کے پاس جماعت اسلامی کے افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک اہم سیل بنا تھا، وہ شخص اس سیل کا انچارج تھا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی نے اس شخص کو جماعت سے نکال دیا جو 10 کروڑ روپے لے کر بھاگا تھا۔ اس شخص نے بعد میں پھر کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، مشرف کا وزیر بھی بن گیا اور اس کی ایک اہمیت بھی رہی، حالانکہ یہ ایک بہت ہی تیسرے درجے کا فراڈیا شخص تھا اور جماعت اسلامی والوں کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ فراڈیا ہے۔ اس کے باوجود اس نے پہلے افغان مہاجرین،
پھر ایک نوجوانوں کی تنظیم کا بھی اس کو صدر بنا دیا، پھر بعد میں اس کو نکال دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے۔ تو بہرحال یہ شخصیت قصہ پرندہ بن گئی۔ اب اس کی حیثیت ایک ڈمپ کیے ہوئے کارتوس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی ایک ایسا چلا ہوا کارتوس جس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بجائے ادھر کسی کمرے میں کونے میں پھینک دیا گیا لاپرواہی سے۔ تو اب یہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے گاہے گاہے نکل کر میدان میں آتا ہے۔ مثلا جب وہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ دھرنے کر رہے تھے اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی تو ان دنوں بھی یہ حرکت میں آیا اور ملاقاتیں کرنے لگا۔ تو یہی خبریں اخبارات میں چھپی کہ جناب درانی صاحب نے ملاقات کی ہے، وہ فلانے کا پیغام لے کر گئے ہیں اور فلانے کا پیغام لے کر اس تک وہاں جا کر وہاں سے اس کا پیغام لا کر پھر فلانے طاقتور شخصیت کو دیں گے۔ یعنی ایک پبلک کی نظروں میں ان رہنے کے لیے کہ میں بہت بڑا سفارتکار ہوں، بہت بڑا ڈپلومیٹ ہوں، اور میرے پاکستان کے اندر میری اتنی اہمیت ہے کہ جناب جو دو طاقتوں میں سے کوئی تنازع ہوتا ہے تو حل کرنے کے لیے میری خدمات لی جاتی ہیں۔ یہ اس بنیاد پر الوی سے ملا۔ اس کے علاوہ اس ساری کہانی کا کوئی پس منظر نہیں ہے، اور میں نے یہ تصدیق کرا لی مختلف ذرائع سے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان سے مذاکرات کا فوج نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، کوئی آپشن نہیں رکھی، نہ ہی اس بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ جو سوچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے حل کیا جائے۔ عمران خان ایک فتنہ ہے اور فتنے کو حل نہیں کیا جاتا۔ فتنے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے آپ کے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ حل مسئلہ ہوتا ہے، فتنہ حل نہیں کیا جاتا۔ فتنے کو کچلا جاتا ہے، فتنے کو کاٹا جاتا ہے، فتنے کو سدباب کیا جاتا ہے۔ ایک رسولی جسم پر نکل آئے تو اس کو تحلیل کرنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ کینسرس قسم کی رسولی ہو یا ناسور قسم کی رسولی ہو تو پھر اسے تحلیل نہیں کیا جاتا، انجیکشن لگا کر اسے پھر کاٹا جاتا ہے، جڑ سے نکالا جاتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں وہاں پر گوشت کا ایک گھاؤ پڑ جائے جسم پر، لیکن اس کو پھر جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسے تحلیل کرنے کے لیے اس کے جو ورم کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹیکا لگایا جاتا ہے، نہ گولیاں دی جاتی ہیں، اسے جڑ سے کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، اور وہاں یہ صورتحال یہی ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ یہ جو جی آئی کی رپورٹ ہے، کیا آپ اس کو نرمی کا اشارہ سمجھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے؟ اور میں اس پر بھی ایک پروگرام کروں گا کہ اگلے الیکشن میں نہ بلہ ہوگا نہ بلے والا ہوگا، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ کینسر ہے اس وطن کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے۔ تو یہ مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، مذاکرات کی آپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں چکر کیا ہے؟ 1 مہینہ 5 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو گرفتار ہوئے، 6 دن ہو گئے ہیں۔ یہ 6 دنوں کی بات میں تو یہ آ گیا نا بندیال کے ساتھ رابطہ اور پھر یہ ایک شیطانی حرکت، لیکن اس سے پہلے پورے 1 مہینے کے یعنی 4 ہفتوں کے دوران اس نے 4 مرتبہ فوج کو پیغام پہنچایا ہے۔ یہ بڑی یعنی پکی خبر ہے، لیکن فوج تک پیغام نہیں پہنچا۔ کیسے؟ ناظرین آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے تک، یہ تو اب جب انٹرنیٹ کی سہولت بہت زیادہ پھیل گئی اور سوشل میڈیا آ گیا، واٹس ایپ آ گئے، موبائل فون پر بھی آپ واٹس ایپ کے ذریعے فون کرنے لگے، ویڈیو کال اور پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں آ گئی، ایک پورا سسٹم بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے 15-20 سال پہلے کہہ لیں کہ ڈاک خانے کی ایک اہمیت تھی، اور کچھ لوگ اگر جب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو میں خبر پہنچانے جا رہا ہوں اپنے کسی عزیز کو، میں نے خط لکھنا ہے تو کہیں یہ خط گم نہ ہو جائے، تو وہ اس کے لیے پھر 2 صورتیں اختیار کرتے تھے۔ یا تو اسے رجسٹری کے ذریعے بھیجتے تھے جس کی ٹکٹ کی جو مالیت تھی وہ دوگنی تگنی سے زیادہ ہوتی تھی، پھر اس کی رسید بھی آ جاتی تھی اور خط بھیجنے والے کو تسلی ہو جاتی تھی کہ ہاں میرا پیغام پہنچ گیا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ خط بے رنگ بھیجا جاتا تھا، یعنی اس پر ٹکٹ نہیں لگائے جاتے تھے۔ ٹکٹ نہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ڈاک خانے کا محکمہ اس خط کو مکتوب علیہ تک پہنچاتا تھا اور ٹکٹ کے پیسے اس سے وصول کرتا تھا، شاید دوگنے پیسے وصول کرتا تھا۔ اس بے رنگ بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ خط گم نہ ہو، لازماً پہنچ جائے، کیونکہ جب خط بے رنگ بھیجتے تھے تو یہ محکمہ ڈاک خانے کا جو محکمہ ہے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ جس کو یہ خط لکھا گیا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سے ہم پیسے وصول کریں۔ یعنی یہ بیکار جو اس نے
ایک ایسا نہ ہو کہ یہ مفت کھاتے میں یہ خط چلا جائے۔ تو کبھی کبھی پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کے پاس خط جاتا تھا بیرنگ اور وہ خط بھیجنے والے کا پتہ پڑتا تھا، تو وہ اگر یہ سمجھتا تھا کہ اس کا خط اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے وصول کروں، اس کے پیسے دوں، دگنے پیسے دوں، تو وہ اسے وصول کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ چنانچہ وہ بیرنگ خط جو تھا واپس خط بھیجنے والے کے پاس آ جاتا تھا اور اس سے پھر 3 گنا رقم وصول کی جاتی تھی، اور اس خط پر محکمہ ڈاک خانے کی طرف سے ایک عبارت لکھی جاتی تھی، مہر لگائی جاتی تھی۔ اس عبارت میں لکھا ہوتا تھا کہ مکتوب علیہ خط وصول کرنے سے انکاری ہے۔ یہ پرانے زمانے کا ایک میں بتا رہا ہوں، آج کل تو یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اس خط پر لکھا جاتا تھا کہ مکتوب علیہ خط وصول کرنے سے انکاری ہے، لہٰذا اب تم دگنے تگنے پیسے تم دو۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ یہی ہوا۔ اس نے 4 بیرنگ خطوط، 5 بیرنگ خطوط 4 ہفتوں میں بھیجے، اور مکتوب علیہ ہر بار اس کا جو میسج تھا وہ اس عبارت کے ساتھ، اس کمنٹری کے ساتھ واپس آ گیا کہ مکتوب علیہ خط وصول کرنے سے انکاری ہے۔ یہ ہے صورتحال اصل، جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ڈٹ گیا، عمران خان معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو لمبی تیاری کر رہا ہے جیل میں رہنے کے لیے۔ ارے بھائی، وہ لمبی تیاری کیوں نہ کرے، اسے لمبا رہنا ہے۔ اسے جیل میں ڈال دیا، وہ کیا کرے، دیوار توڑ کر نکل جائے؟ اسے جیل میں رہنا ہے۔ وہی ایک آدمی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، وہ جیل میں پڑا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ کیا ثابت قدمی ہے، 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک جیل سے باہر نہیں آیا۔ کیسے آئے گا بھائی؟ دروازہ توڑ کر آئے گا، بندوق لے کر اٹھے گا، اور سارے وارڈن شارڈن مار کر، وہ جو انگریزی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، وہ کیا اسکیپ فرام الکٹراس، اس طرح کی کوئی مووی بنائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے پکڑ کر بند کر کے رکھ دیا، یعنی ایک آدمی کو اگر آپ نے فرض کریں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے اور اسے بٹھا دیا، وہ بیٹھا ہوا بیچارہ، اس کے اٹھنا کو دل کر رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں منہ ہر چیز بندھی ہوئی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو کوئی آدمی اس کو داد دے کے دیکھو یار شاباش اس آدمی کے صبر و تحمل پر، 1 گھنٹے سے یا 1.5 گھنٹے سے بندہ بیٹھا ہے اور ذرا بھی احتجاج نہیں کر رہا۔ بھائی اس کا منہ ہی بند ہے، احتجاج کہاں سے کرے گا؟ اس کے ہاتھ پاؤں کسے ہوئے ہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں، وہ ہل ہی نہیں سکتا، کیسے ہلے گا؟ اور آپ اس کو داد دے رہے ہیں کہ واہ 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، ہلا تک نہیں ہے۔ کیا صبر و تحمل ہے، کیا بہادری ہے! یہ ان پی ٹی آئی والوں کی حالت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کو 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بہادری ہے، کیا استقامت ہے، کس طرح وہ ڈٹ گیا ہے۔ اب اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی جو کمنٹری ہے، اس پر آدمی کیا رد عمل دے، ہنسے یا مسکرائے یا روئے یا منہ پر ایک چپیٹ مارے کہ یہ تم کیا پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کو بند کر دیا انہوں نے، تو تم کہہ رہے ہو کہ چونکہ وہ ابھی تک جیل میں ہے، باہر نہیں آیا، لہٰذا بڑا بہادر ہے۔ بھائی بہادری اس کو، اگر وہ بہادر ہے تو پھر اس بہادری کا کریڈٹ آپ ان کو دیں جنہوں نے اس کو بند کیا۔ تو کوئی مذاکرات نہیں، کوئی خط وصول کرنے والا نہیں، مکتوب علیہ خط وصول کرنے سے انکاری ہے۔ اور جب یہ انکاری ہو گیا تو پھر 3 دن پہلے جب وکیل گیا تو وہاں پھر جا کر وکیل کسی کا میسج لے کر گیا ہے کہ میں تمہیں رہائی دلواتا ہوں، میں یہ ایکٹ اڑا دیتا ہوں، تم نے بس ایک پٹیشن فائل کرنی ہے، ریٹ فائل کرنی ہے، اور میں سماعت وماعت کو چھوڑو، وہ اگلی عدالت کرتی رہے گی، میں اس کو معطل کر دوں گا، جب معطل کر دوں گا تو تم باہر آ جاؤ گے۔ یہ پتہ نہیں کس گدھے پن کی، کس معراج پر پہنچ کر یہ سوال جواب ہوئے ہیں۔ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، اڑا دو بھائی، کتنے دن کے لیے اڑے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ کیا اڑانے سے عمران باہر آ جائے گا؟ اور 9 مئی کا کیس جو ہے اس میں تو اس کی سزائے موت کی تیاری ہو رہی ہے، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کی سزائے موت پر میں تبصرہ نہیں کیا کرتا، مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی بھی میرے خیال میں تبصرہ کرنا پسند نہیں کرے گا، لیکن خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔